میں ایک گاڑی خریدنا چاہتا ہوں. جی کیونکہ چاہتا آیا ہے تو اب اس میں آپ ٹینسز کو چھوڑ دیں گے اور آپ کو پتہ ہے مضارع التزامی سے بنانا ہے. من می خواہم من می خواهم یک ماشین یک ماشین بخورم. بالکل بے آئے گا بن مضارع آئے گا شنا سے تو بے بن مضارع خر ہے اور کیونکہ اپنی بات کریں بے خرا. ٹھیک ہے اب آپ بولیں وہ ایک موبائل خریدنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے جی اگر اب کیا ہوگا چاہتا ہوں تھا پریزنٹ تھا اب یہ پاسٹ میں ہے. جی اگر ہم بتاتے ہیں او می خواہد او اب یہ فرق ہے پاسٹ ہے پاسٹ میں خواہ کی جگہ کیا آئے گا خواستن. ٹھیک ہے خواست آئے گا. او می خواست یک موبائل ایک موبائل کہاں گیا جی یہ آواز سیٹنگ کہاں جملہ کہاں چلا گیا آپ کا ایک سیکنڈ سیٹنگ ابھی ٹھیک کر لیتے جی او می خواست یک موبائل بے خرد بے خرد خرد قرض. اچھا ہاں اگر یہ بس یہی وہ بھی اس کی پریکٹس نہیں ہو پاتی کہ اس یہ کی پریکٹس پیش یہ سے ہے پڑھیں کہ زبر سے پڑھیں. ہاں زبر سے پڑھنا ہوگا جو بھی آپ دال لگاتے ہیں نا زبر سے آپ پڑھیں تھرڈ کیس میں بے اچھا خرد. ہاں یہ کلیہ ہے ایک. کلیہ ہے اس کیس میں جب آپ بن مضارع پہ تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے دال لگاتے ہیں تو اس سے پہلے زبر لگائیں اس پہ پہلے جو بھی اس پہ زبر لگائیں. او میخواست یک موبائل بخرا. ٹھیک ہے یہ ہو ٹھیک گیا چاہنا. ٹھیک ہے دوسرا تھا چاہیے والا یعنی کوئی کام آپ کو ضروری کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ کو روز آپ آم آیا آپ کو روز پریکٹس آپ چلیں جی ٹھیک ہے جی پریکٹس کرنا چاہیے پریکٹس ایک اس کے سیکنڈ بجائے آپ وہ یوز کر لیا کریں اگر اردو میں مشق وہ ہم اس سے سمجھ جائیں گے. ہاں اصل میں میرے ذہن میں جب فلوئنسی میں بول رہا ہوں نا وہ کامن ہاں سینس بول دیتا وہ آ جاتا ہے. ہاں اب اس میں اس کے لیے بھی الگ سے سوچنا پڑتا ہے آپ کو روز مشق کرنا. آپ میرا کام مشکل ہمیشہ مشکل کر دیتے ہیں. آپ کو اگر آپ کی اردو اچھی کر دیں یہ والی اردو تو سمجھ میں نہیں آتی آج کل کے اردو بولنے والوں کو بھی. ٹھیک ہے آپ کو روز مشق کرنا پڑے گا. جی یا کرنا پڑھے اچھا ایک پڑھے گی. سیکنڈ چاہیے پڑے گی. ٹھیک ہے ہم یہ والا بھی یوز کرتے ہیں کہ پڑھنے والا بھی ورب اور چاہیے والا بھی. اس پڑھے گی کا مطلب وہی چاہیے کے سینس میں ہے نا. جی تو اس کو بھی ہم نے چاہیے کے کیٹیگری میں ڈال دیا. آپ کو روز مشق کرنا پڑے گا یا آپ کو روز مشق کرنا چاہیے. اب بتا دیں جو ہے شما باید ہاں اس کیس میں باید آئے گا شما باید روز ہر تمرین روز ہر روز روز کو بولتے ہیں ہر روز تمرین بکنید بالکل صحیح ہے بکنید. ٹھیک ہے یہ ہو گیا. اچھا اگر جی اردو میں ہو ہر روز
پھر بھی ہرائے گا، اور اگر خالی روز ہو تب بھی ہرائے گا؟ تب بھی ہر آئے گا، کیونکہ فارسی میں روزانہ کو، ڈیلی کو کے لیے ہر ضرور آتا ہے، ہر روز ایک لفظ ہے. صرف روز بولیں گے، روز دن کے میننگ میں ہے. روز صرف بولیں گے کس کے میننگ میں ہوا؟ دن. ہر روز روزانہ فارسی میں یہ ہے. ٹھیک ہے قمر؟ تو بھلے. آگے بڑھتے ہیں. اچھا اس کا ایک نیگیٹو بھی بنا لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. آپ کو روز مشق کرنا پڑے گا. آپ کو ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے. چاہیے، ٹھیک ہے. اب اس کو نیگیٹو کر دیا بس. نیگیٹو میں کیا ہوتا ہے رول پتہ ہے آگے قمر؟ اگر یہ باید اور اس کا تو نیگیٹو ہم نے نہیں کیا، اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں. کچھ اندازہ ہو رہا ہے کیا کرنا ہے؟ پھر میں آپ کو بتا دیتا خیر ہوں. میں سمپل تکا ہے ویسا، لگاتا ہوں. تھوڑا سا سوچ لیں. مین ورب پہ آئے گا، مین ورب. ناکنی تو نہیں ہو جائے گا؟ نہیں وہ نہیں ہوگا. دیکھیں یہ جو چاہیے ہے نا، بوید ہے نا، تو وہ یوں بولتے اس پہ لگا دیتے ہیں ہم، تو پینے پہ لگا دیتے ہیں نا آگے والے ورڈ پہ. ایرانی اس کیس میں بوید پہ لگا دیتے ہیں. یعنی شما باید ہر روز تمرین بکنید، آپ کو روزانہ مشق کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کو نیگیٹو کرنا ہو تو وہ بولیں گے شما. فی الحال پہلے میں اس کو نیگیٹو کر دیتا ہوں. نباید، پھر جو بھی آگے ہے، یعنی نون آئے گا باید پہ. اب آپ کو ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، باید پہ نون آئے گا جب نیگیٹو ہے تو. ٹھیک ہے. شما نباید، شما نباید آب سرد آب سرد بخورید. بالکل صحیح ہے. بخورید بے بن مضارع اور بخورید بے بن مضارع اور شنو سے. آپ کو ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، اس کا نیگیٹو ہو گیا. ٹھیک ہے. بچے کو زیادہ ٹی وی، بچہ زیادہ ٹی وی نہیں دیکھنا ہے. بچے کو زیادہ ٹی وی، بچوں کو کیا ہے؟ آپ یہ جملہ اردو میں کر دیں جو میں بولنا چاہ رہا ہوں. بولتے ہیں اردو والا اس کو. نہیں دیکھنا چاہیے. نہیں دیکھنا چاہیے. بچوں کو بولا نا آپ نے، بچے کی جگہ چلے ہاں. اس کو جمع کر لیتے ہیں. بچوں کو زیادہ ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے. بچہ ہا. ہاں بچہ ہو، نباید بالکل نباید دیکھنا زیادہ ٹی وی بنا لیں، اس کے بعد آپ دیکھنا پہ جائیں. ہاں. زیاد ٹی زیاد وی، ٹی وی ٹیلیویژن، ٹیلیویژن ٹیلی ویژن. بے دیدند، دیدن، دید بن مضارع سے بنانا ہے نا. بین، ہاں. بین، نبیند. نا بین، نہیں بے بیند. نیگیٹو بنا رہے ہیں آپ. نیگیٹو تو ہو گیا نا اگر نباید سے. ہاں میں خود مکس کر دیا. ہاں بچہ نباید زیاد تلویزیون، بالکل صحیح، بالکل صحیح. بیبی، بے بینند. نند، بالکل صحیح. ایک بین بن مضارع ہے اس کا نون ہے، اور ایک کیونکہ تھرڈ پرسن پلورل ہے اس کا نون آ گیا. بے بینند، بالکل صحیح. تو یہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک اور جملہ بنا لیتے ہیں پھر میں آگے بڑھتا ہوں. مثال کے طور پر
ہمیں ہمیں روز فروٹ کھانے چاہیے، پھل کھانے روز چاہیے. چلے روز پھل کھانے چاہیے. یہ پازیٹیو میں بنایا آپ نے، بول دیں بنائے جملہ. اچھا. ما ہر روز ما ہر روز باید میوه میوه بخورید. بخوریم. ریم بالکل، کیونکہ مو ہے نا تو بالکل. تو بن مضارع پہ آپ نے بے لگایا اور شنا سے ایم لگایا. ہمیں زیادہ، ایک نگیٹو بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے. ہمیں زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہیے. جی. ما نباید ما نباید غذا زیادہ زیاد زیاد غذا غذا جی بخوریم. بالکل صحیح. بخوریم. بخوریم. ہاں اوکے ساتھ ہے ٹھیک ہے. بخوریم ٹھیک ہے. آقای قمر، تو مضارع التزامی کے کیسز کر رہے ہیں ہم. مضارع التزامی کا مطلب بن مضارع پہ بے لگانا ہے اور شنا سے. کب؟ جب چاہنا والا ورب آئے، کوئی کام کرنا چاہیں، جب آپ کو کوئی کام کرنا چاہیے اس کے سے. اب تھرڈ کیس پہ جا رہا ہوں ٹھیک ہے. کر سکنے میں ٹھیک ہے. مثال کے طور پر پہلا جملہ میں بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے. میں فارسی بول سکتا ہوں. جیسے آپ نے سکتا دیکھا یعنی کوئی کام آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں والے کے، تو وہ جو مین ٹینسز ہے اس کو بھول جائیں، مضارع التزامی پہ آئے ٹھیک ہے. اب اس میں کیا یوز ہوگا؟ میں فارسی بول سکتا ہوں. مین آ گیا می ادھر می خواہم تھا نا، ادھر آئے گا می تونم. می تونم. توانستن اصل میں توانستن ہے. توانست بن مضارع تون. من میتونم فارسی صحبت ٹھیک ہے. آگے بن مضارع آئے گا دیکھیں. صحبت کردن ہے نا، بکنم. من میتونم فارسی صحبت بکنم ٹھیک ہے. میں فارسی لکھ سکتا ہوں. جیسے سکتا ہے آپ بولیں گے اچھا یہ ایک الگ اسٹرکچر ہے، مضارع التزامی یوز ہوگا. اس میں ہوگا مین اگین می تونم فارسی. اچھا اب لکھنا آپ کو پتہ ہے نوشتن بن ماضی نوشت بن مضارع نویس ٹھیک ہے. تو من میتونم فارسی آپ بتائیں. بے نویسم. کیونکہ آگے جو ہے جو وہی مضارع التزامی اوپر والا کیس یوز ہوگا. صرف سکنے کے لیے آپ میخواہم کی جگہ یا میخواست کی جگہ میتونم یوز کرنا ہے. بالکل صحیح ہے. بنویسم ٹھیک ہے. اب آپ بولیں میں فارسی پڑھ سکتا ہوں. پڑھ سکتا ہوں تو آپ فوراً بولیں گے اچھا سکتا آیا، اس کا مطلب ہے وہ والا اسٹرکچر ہے. تو اب بنائیں.
من میتھونم فارسی من میتونم فارسی پڑھنے کا اگر ورب نہیں اچھا پتا. پڑھنے کا پڑھنا خواندن تو نہیں. بالکل خواندن ہے خواندن ہاں ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس کا بن ماضی کیا ہوگا خواند خوان اور خون. بن مضارع ہو جائے گا خون. ہاں بخونم. ہو گیا. من میتونم فارسی بخونم میں فارسی پڑھ سکتا ہوں. ایک جملہ آپ بنائیں. اچھا کیا تم فارسی پڑھ سکتے ہو؟ کیا تم فارسی پڑھ سکتے ہو؟ بالکل صحیح ہے. صرف انداز سے سوال ہی بنے گا باقی رول وہی ہے. جی اس میں آیا کا استعمال ہوگا یا نہیں آیا؟ لگا سکتے ہیں لیکن اگر اسپوکن انداز میں بول رہے ہیں یاد رکھیں اسپوکن میں آیا کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے. اچھا وہ آگا نیا لفظ کیا آپ نے بتایا وہ تو ابھی نیچے نظر نہیں آ رہا کون سا مجھے. والا؟ اچھا می تھون پلس شناسه. پلس لکھ دیں. یہ پلس کا سائن اصل میں نا میرا کی بورڈ جو ہے ایک سیکنڈ ڈھونڈنا پڑے گا اس میں. وہ اس میں آتا ہے اس میں کاؤنٹنگ میں ہاں 1 2 3 میں. وہ آتا ہے. اصل میں پتہ ہے کیا ہے اس میں جو نمبرز لکھے ہوئے ہیں اور جو ہیں وہ آگے پیچھے ہے یعنی لکھا ہوا کچھ ہے شو کچھ ہو رہا ہے. ہاں یعنی کی بورڈ پہ یہ پرابلم ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے. می پلس تھون پلس شناس. اس کو میں ریڈ کلر سے بھی کر لیتا ہوں تاکہ ہمارا اس کو اوپر کر دیں یہ اوپر جملہ کر دیں. نیچے ہاں کر دیں. وہ میں بالکل اوپر کر دیتا ہوں جہاں پہ ہم نے شروع کیا ہے وہاں پہ یہاں پہ کر دیتا ہوں. یہاں سے شروع ہوا تھا کر سکنا. می پلس تون پلس شناس. ٹھیک ہے. اب آپ بولیں کیا تم فارسی پڑھ سکتے ہو؟ تھو می کنت تھو وہ کیا ہے آگا وہ بھی یاد نہیں آ نظر نہیں آ رہا مجھے. میتھون ہے. تھو می تونت تھو کے لیے کیا آئے گا؟ دال تو کے ای آئے گا. اچھا ٹھیک ہے یہ آئے گا. جی تو سامنے تھونی ہاں تھو میتھونی تھو میتھونی تھونی فارسی فارسی بے خونی. بالکل صحیح ہے. بے خونی تو میتھونی فارسی بے خونی. ٹھیک ہے. وہ فارسی لکھ سکتا ہے یعنی وہ اسی سینس میں کیا وہ فارسی لکھ سکتا ہے؟ او میتونت او میتھونت میتھوند فارسی فارسی بے نوش بے دار بے نویسد بنویسد. بالکل صحیح ہے. کیا وہ فارسی لکھ سکتا ہے؟ وہ میتھونا فارسی اور اسپوکن کر دیں اس کو. بہت عرصہ میتھونی
اون بہت عرصہ ہو گیا یہ تھرڈ والا اسپوکن ہم نے نہیں کیا ہے ہاں کہ کرنا چاہیے. اون اون میتھونی. اون میتھونے دال اے میں کنورٹ ہوتا تھا نا. اچھا امیتھونے. ہاں اون میتھونے فارسی فارسی بے نویسن بینوی سے سن. یہ جو تھرڈ پرسن سنگولر کا دال ہے وہ اے میں کنورٹ ہوتا ہے. اب اچھا ادھر ہو کے وہ ادھر اند ہو جائے گا نون میں. ٹھیک ہے. وہ اند تو پلورل میں ہے نا. جی جی سنگولر میں صرف دال ہے. دال اے میں کنورٹ ہوتا تھا. او میتھونے فارسی بینوی سے جہاں دال ہے وہ اے میں کنورٹ ہوتا ہے. اگر ان کا وہ بھی بنا ایک نیگیٹو بھی پریکٹس کرا ہے نا. وہ پازیٹیو ہو گیا. فارسی نہیں وہ پازیٹیو فارسی نہیں ہاں بول سکتا. وہ تو میرے ذہن میں یہی تھا. اس کے بعد نگیٹو ہے. آپ کو پازیٹیو میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر آگے بڑھیں. پھر ایک آدھ اور کر لیں پازیٹیو کا. جی جی پازیٹیو کا کر لیتے ہیں. پھر نگیٹو میرے ذہن میں ہے. آپ تھوڑا سا آرام سے. ٹھیک ہے. وہ میتھونے فارسی بینوی سے. اب اچھا اگر اصل جو اس میں اس کو کیا کہیں گے یہ جو لفظ ہے میتھون اصل میں اس یہ کو. تھاوانستان اچھا اس کا کیا مطلب. کر سکنا. اچھا تمانستان. ہاں یہ لکھے ٹھیک نا ہے. اس کو ریڈ کر دیں. ہاں اس کا جو بن موضی ہے تھاوانست ہے. اور اس کا جو بن مضارع ہے تھاوان ہے. اصل میں تھاوان ہے. اسپوکن میں ہو جائے گا تھون. ٹھیک ہے. کیونکہ میں اچھا ابھی کے لیے کر رہا ہوں یہ والا یوز کر رہا ہوں. جب میں پاسٹ کے لیے بناؤں گا تو تھاوانست یوز کروں گا. فی الحال ہم پریزنٹ کریں. دیکھیں میں یہ کر سکتا ہوں. وہ یہ کر سکتا ہے. فلاں یہ کر سکتے ہیں. کر سکتے تھے میں تھاوانست آئے گا. فی الحال ہم پریزنٹ کر رہے ہیں. اس کا نگیٹو کریں گے پھر آگے بڑھیں گے پاسٹ کے لیے. تو آپ یہ بولیں کیا آپ کل جلدی آ سکتے ہیں. آنا اومدن بن ماضی اومد. بن مضارع کے لیے میں نے بولا یا لگائے. جی اصل میں ہے نا. لیکن اسپوکن میں بار بار ادھر اور ادھر یہ لگے گا نا. اور اسپوکن میں کے علاوہ بھی لکھتے ہوئے تو یا ہی سپوز کر لیں. جی کیا آپ کل جلدی آ سکتے ہیں. جلدی کو زود کہیں گے نا. زود بالکل. ٹھیک ہے. شما فردہ شما زود فردہ. اچھا فردہ زود. کی نہیں. فردہ کے بعد لگا دیں وہ جو مین ورب ہے. اچھا ٹھیک ہے. میتھونید شما فردا میتونید. زود زود بی آید. بیا. دیکھیں بی آئی ید یہاں تک تو اس کا یہ ہے کیونکہ شما بولا ہے. ایک اور یہ بھی آئے گا نا. بیا ید. بیا یید. جب دو یہ آئے تو او یہ کی ہو آواز آئے گی. جی ٹھیک ہے. ایک دفعہ یہ پڑھیں اس ٹرکی ہے. کو. شما فردہ میتھونید زود بیایید. ہاں شما فردا میتونید زود بیاید. شما فردا میتونید زود بیاید. ٹھیک ہے. زود بیایید. بیایید ہے. جی زود بیاید. ٹھیک ہے. ہم کل جلدی کلاس رکھ سکتے ہیں. دیکھیں آگے آپ اس اسٹرکچر کو یوز کر سکتے ہیں. ہم جلدی کلاس رکھ سکتے ہیں کل. رکھنا گذاشتن. گذاشتن. بن مضارع ماضی گذاشت اور گزار. گذاشت. بن مضارع گزار. گزار. اور اس کا جو اسپوکن اور کریں گے تو زار ہو جائے گا. زور سے آپ کو بنانا. ہم صرف یہ جی اسی کے لیے ہے نا. اگر زار یا جہاں جہاں بھی گزار آئے گا وہاں پہ زار ہو جائے گا. گزار ہی زار میں کنورٹ ہوتا ہے اسپوکن میں. جی جہاں جہاں بھی ہو. جہاں جہاں گزر. زار کوئی الگ لفظ نہیں ہے. گزار ہی کا بنے اسپوکن انداز ہے. جی
وہی ٹھیک ہے خوب. جی. ہم کلاس جلدی رکھ سکتے ہیں. ما فردہ ما فردا میتونیم بالکل صحیح. میتھونیم. زود زود کلاس کلاس بگزاریم. بالکل. بگزاریم بالکل صحیح ہے. تھوڑا سا اسپوکن کریں گے تو کیا ہوگا؟ گاف حذف ہو جائے گا. ہاں. ما فردہ میتونیم زود کلاس گاف کو حذف کر دیں. بگزاریم. بالکل. بزاریم اسپوکن انداز میں یہ زیادہ یوز ہوتا ہے. زیادہ تو کیا یہی یوز ہوگا. ٹھیک ہے. ما فردا میتونیم زود کلاس بذاریم. ٹھیک ہے. ما فردا میتونیم زود کلاس بذاریم یعنی کل نا. ہم جلدی رکھ سکتے ہیں. اب ہم نگیٹو میں چلے جائیں گے. اس کے جواب میں بولنا چاہ رہا ہوں نہیں ہم کل جلدی جلدی کلاس آج نہیں رکھ سکتے. اچھا اب نہیں کے لیے کیا یوز ہوگا؟ بس. نہ. ہاں دیکھیں میخواہم کا نگیٹو کیا ہوتا تھا؟ نمی خواہ. تو میتونم کا نگیٹو کیا ہوگا؟ نمیتونم. ختم ہو گئی بات. نون آئے گا میم پہ ختم ہو. اب آپ جواب میں بول رہے ہیں نہیں ہم کل جلدی کلاس نہیں رکھ سکتے. نگیٹو بنائیں. نہ نہ ما فردہ ما فردا نمیتونیم. 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 اچھا الگ الگ. نمیتونیم زود کلاس زود کلاس بگزاریم. بگزاریم اسپوکن میں بول دیں. بزاریم. بزاریم. یہ ہو گیا نگیٹو. نگیٹو بھی صرف اگر ایک یہ نون لگانا. زار زے سے کہ زال سے ہے؟ میں ابھی کنفرم کر لیتا ہوں. آیت اللہ گوگل سے میں پوچھتا ہوں. گزار جو ہے گزار زے سے ہے میرا جتنا خیال ہے. مجھے یاد ہے دال زال سے ہی ہے. اب آپ نے مجھے شک میں ڈال دیا ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں. آیت اللہ گوگل. ہاں ٹھیک ہے. آیت اللہ گوگل بول رہا ہے کھل نہیں رہا. گزار یا گزار آپ کا سوال یہاں آیا ہوا ہے دیکھیں. یہ کھل نہیں رہا. اب ایرانی ویب سائٹ ہے. یہ کیا گزشتہ غلط ہے؟ ہم لوگ فارسی مربوط تشریح و کاربر درست پسند گذار و تفاوت افعال گذشته و گذار کدام صحیح است؟ یہ ویب سائٹ کھل نہیں رہا. اچھا خب اگر مجھے بھی اتنی فارسی آ جانی چاہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آقای قمر یہ جو ہم یوز کر رہے ہیں نا رکھنے کے میننگ میں اس میں یہی دال زال والا ہی آ رہا ہے. یہ دیکھیں قرار دادن. ٹھیک ہے. طے کردن. جا دادن. گزار. اگر 6 معنی پہ بہت ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. اس کو چلو کوئی نہیں آگا کنفرم کر لیتے ہیں. ہاں ابھی ٹائم ضائع ہو رہا ہے میرے جتنا ہاں آپ ابھی میرے اوپر بھروسہ کر لیں آپ. باقی میں اس کو ٹھیک ہے آگا. ڈیٹیل نہیں میں نہیں چیک کر کے بتا ہاں دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک گزار ہیں گزر کے چلے جانا اس میں میرے خیال میں ریزا والا آئے گا. اور یہ گذاشتن رکھنے کے میننگ میں اس میں دال زال والا آتا ہے. فی الحال یہی آگے ہم اس کو مزید دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. نه ما فردا نمیتونیم زود کلاس بذاریم. ٹھیک ہے. اب جو ہے کوئی اور جملہ بنا لیں آپ بنا لیں آپ تھوڑا پازیٹیو اور نگیٹو اس میں.
کوئی کام جو آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. کیا آج رات آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کیا آج رات آپ سے، جملہ تو میں لکھ رہا ہوں، ابھی سوچ رہا ہوں یہ کیسے ہو جائے گا. کیا آج رات آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ ہاں بالکل. اچھا، اب ملاقات کے لیے، ملاقات جب کریں گے نا، زیادہ تر اسپوکن انداز میں وہ دیدن بولتے ہیں. یعنی میں آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں. من میخوام شما رو ببینم. ٹھیک ہے، اسپوکن انداز میں دیدن یوز ہوتا ہے عام طور پر. لیکن اگر بہت ہی فارمل انداز میں بولنا چاہیں تو یہ بول سکتے ہیں میں میخوام سے بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ تو میتونستم سے بنانا ہے. من میخوام با شما ملاقات کردن آئے گا. اب آپ کی مرضی جو یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، ملاقات کردن ہے. بن ماضی کرد، بن مضارع کن. لیکن جب بھی ملاقات کے لیے جائیں گے کسی کے، اس کے لیے با آئے گا. اب بنائیں. دیکھیں، جب آپ بول رہے ہیں آج رات آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے، یہاں پہ ضمیر کو بھی کلیئر کرنا ہوگا. آپ کس سینس میں بول رہے ہیں؟ کیا یعنی کیا میں آپ سے ملاقات کر سکتا ہوں، اس جی سینس میں ہاں بول وہی رہے ہے. ہیں. ہاں، تو وہ ضمیر کس سینس میں ہے، اسی سینس میں بولنا چاہیے آپ کو. جی، کلیئر کرنا چاہیے. شما امشب، نہیں، پہلے وہ آئے گا. نہیں، یہ آپ دیکھیں، آپ یہ بولنا چاہیں میں آپ سے ملاقات اچھا کر سکتا ٹھیک ہوں، ہے. اس سینس میں بولیں. میں آپ سے اچھا، ملاقات کر سکتا ہوں، اس سینس میں بولیں. تو اگر ہم وہ والا لکھ لیتے ہیں جملہ جو فارسی میں بہتر ہے. ٹھیک ہے، اس کو وہ ہاں ہٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یوں لکھتے ہیں پھر. کیا ہاں آج رات آپ سے میں آپ سے ملاقات کر سکتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، ایسا جی، لکھتے ہیں. یہ بہتر ہوگا. جی. من امشب من امشب میتونم شما. دیکھیں، اگر ملاقات بولنا ہے تو با آئے گا. اچھا، با تو پہلے اچھا ملاقات با شما، پھر ملاقات با. باش جی. با شما ملاقات ملاقات بکنم. بالکل صحیح، بکنم. اور اسپوکن اچھا انداز میں یہ ایک اور پوائنٹ یہاں پہ، بکنم کی پہلے بھی میں نے بتا چکا ہے کہ بے کو آپ حذف کر سکتے. جی. کنم. تو میں اس نے میں جی اگر ذرا اسٹرکچر دیکھ لوں کہ یہ شما آپ نے باقی آپ نے اچھا جی جی پہلے لگایا. جی جس کے ساتھ آپ کو ملاقات کرنا ہے نا، وہ با کے بعد آئے گا. یہ یاد رکھیں. دیکھیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں تو با شما. اس سے ملاقات کرنا چاہو تو با او. علی سے ملاقات کرنا چاہو تو با علی. تو با آئے گا، اس کے بعد جس سے ملاقات کرنا ہے وہ آئے گا. اس سے ایک اور جملہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا میں بھائی سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ ایک بنائیں. من میتھونم. من میتونم با برادر. با برادر. برادرو. نہیں، او کی ضرورت نہیں ہے. با لگا دیا نا ملاقات کردن میں، با آئے گا. ٹھیک ہے. من ہاں میتونم با برادر ملاقات ملاقات
باکنم بخونم یا تو کنم خونم. ٹھیک ہے, تو ملاقات میں بو آئے گا. ٹھیک ہے آقا قمر, تو اس کا میتھونم تو کلیئر ہو گیا نا, میں کر سکتا ہوں, اور اس کا نگیٹیو تو نہیں میتھونم میں آئے گا. اب ایک اور جملہ بنا لیتا ہوں, پھر آگے بڑھنا ہے اس جملے سے. میں گاڑی چلا سکتا ہوں. مین آپ بنائیں. من میتھونم مین میتھونم ماشین ماشین چلانا یاد ہے, روندن بالکل. روندن ہے اسپوکن انداز میں روندن, بن ماضی روند, بن مضارع رون. رون میں گاڑی چلا من سکتا ہوں. میتھونم ماشین بیرونم بالکل صحیح ہے, بیرو نام. ٹھیک ہے, بے بن مضارع اور شنو سے. اس کو تو دیکھیں ہر اسٹرکچر میں آ رہا ہے, یہ تو آپ بہت زیادہ پریکٹس بھی ہوگی اور آپ کے لیے آسان بھی ہوگا. ٹھیک ہے, میں گاڑی چلا سکتا ہوں پریزنٹ سینس میں, تو من میتونم ماشین بیرونم. ٹھیک ہے, اب ابھی میں نے کہا تھا یہ ورب ہے توانستن, بن ماضی ہے توانست, یا اسپوکن انداز میں الف حذف ہوگا تھونست, توانے تھونست آئے گا. ٹھیک ہے, اور بن ماضی ہو جائے مضارع ہو جائے گا تھاوان, اور اسپوکن میں الف حذف کے تھون. تو کیونکہ پریزنٹ تھا ابھی تک ہم یہ یوز کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اب میں پاس میں لے کے جاؤں گا تو کیا یوز ہونا چاہیے, یہ یوز ہونا چاہیے. بس اتنا سا فرق ہے. میں گاڑی چلا سکتا ہوں, اب میں بولنا چاہ رہا ہوں میں گاڑی چلا سکتا تھا, اب کیا آئے گا, تھون کی جگہ تھونست آئے گا. تھون مضارع کے لیے تھا, پریزنٹ کے لیے تھا, یعنی مضارع, اور تھونست ماضی کے لیے. بنائیں. من میتونستم بالکل, من میتونستم ماشین ماشین برونم بیرونم. آگے وہی رہے گا. بیرونم یہ بات کی کلیئر ہو گیا ہوگا. تو ماضی میں اگر جائیں بولنا ہو کہ میں کچھ کر سکتا ہوں, تون کی جگہ تھونست آئے گا. وجہ بھی بتا دیا, کیونکہ تھونست بنے ماضی ہے, تھون بنے مضارع ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو کال کر سکتا تھا, یا یوں بنا ہے, ایک سیکنڈ, میں سے بہت بنا ہے. آپ مجھے کال کر سکتے تھے. جی تھے آیا, سکنا ہے اور تھے تو بنے مضارع. آپ مجھے کال کر سکتے تھے. شما بے من شما بولیں, اس کے بعد فوراً مین ورب لگا کے اس کے بعد بولیں, کیونکہ یہ جو میخواہاں میتونستم باید وغیرہ وہ ضمیر کے فوراً بعد آنا چاہیے, مگر یہ کہ کوئی ٹائم ہو, اس میں ٹائم بھی مینشن کرنا ہو. ٹھیک ہے. شما می نویستید می تھونستید, تونستید جی می تھونستید, بے یعنی من بالکل صحیح ہے. بیمان زینگ بے زدی بن مضارع زدن زد بے زدید ہو جائے نا, نہیں, زدید بن مضارع زدن تو بولے مضارع زدن زد زدن زد زن.
بزندید دال بزنید بالکل بزنید، یہ اس پہ آ رہا ہے نا، زن ہے تو زن سے پہلے بے آیا، اس کے بعد شما میتونستید به من زنگ بزنید، یعنی آپ مجھے کال کر سکتے تھے، کیوں نہیں کیا، یوز ہوتا ہے نا، تو ہم اس طریقے سے آپ مجھے کال کر سکتے تھے، ٹھیک ہے اس کا اگر جی۔ یہی اسٹرکچر ہے اس جملے کے لیے، کوئی اور اسٹرکچر نہیں ہے فارسی میں؟ کیونکہ یہ ذرا مشکل اس میں ہے وہ بے مطلب زنی، کوئی اور کوئی شارٹ ہے زدن، بولنے میں؟ نہیں یہی ہوگا، زدن کے لیے زن ہو جائے گا بزنید، نہیں، جو اسٹرکچر ہے جملہ میں اس کی بات کر رہا ہوں شما میتونید کہ کسی شما میتونستید به من زنگ بزنید، یہی ہوگا اس میں، اور کوئی سمپلیفائی نہیں ہوگا، جیسے تھرڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے نا، اور نہیں ہو سکتا جی۔ اصل میں دیکھیں تھنسٹ آپ نے ابھی یوز کرنا شروع کیا ہے، اس لیے آپ کو تھوڑا مشکل لگ رہا ہے، تھنسٹ یوز یہی ہوگا، تھوڑا سا اور پریکٹس کریں گے نا تو آپ کو یہ آسان لگے گا، شما میتونستید به من زنگ بزنید، جی یہ تو ہم نے آسان کر کے تھنسٹ کر دیا، ادروائز توانست تھا، ٹھیک ہے۔ اور وہ مجھے میسیج تو کر سکتا تھا، کسی سے کی شکایت لگا رہے ہیں فار ایگزامپل، وہ مجھے میسیج تو کر سکتا تھا، یہ تو یہاں پہ کھے میں کنورٹ ہوگا، کھے تو جس سینس میں وہ کھے ہو جائے گا فارسی میں، باقی آپ بنائیں، وہ مجھے میسیج تو کر سکتا تھا، اب اس کا وہ نیچے لائیں، وہ یاد نہیں، ابھی ذہن میں نہیں چڑھے ٹھیک ہے ابھی یہ ماضی ہے نا یہ؟ جی دیکھیں تھا آیا ہے اس میں، کر سکتا تھا، تو نست ہے نا اس کا بالکل مضارع؟ اومی تو نست او میتونست، میسج بے من، بیمان پہلے آئے گا نا، جسے آپ نے اچھا کال میں بھی بیمان کو پہلے بولا، ادھر ٹھیک ہے، بیمان آنے ہاں، سے پہلے بے من میسج، بیمان میسیج بھی یوز ہوتا ہے، کہ عام ہے، یا تو پیام بھی ہاں بولتے ہیں، یا پیام تو یوز ہوتا ہے، پیامک بھی بولتے ہیں، شارٹ میسیج جی، لیکن میسیج بھی بول دیں گے، کامن ہے، میں نے بولا سب کا نام لوں کیونکہ باقی بھی یوز ہوتا ہے، میتونست به من میسیج یا پیام، اچھا ہم میسیج کرتے ہیں، وہ لوگ میسیج دیتے ہیں، دینا یوز کرتے ہیں وہ میسیج، دادن، ہاں دادن، بن ماضی داد، بن مضارع دہ، ده یا ده، اون میتونست به من میسیج، اون میتونست بے من میسج، وہ ہے نا وہ بے دہد، بالکل صحیح ہے، او میتونست به من میسیج بدهد، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ تھرڈ پرسن میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ اسپوکن ہوگا، تو کر دیں اور اسپوکن، پہلے تو او کی جگہ اون اون میتونست میتونست به من میسج میسیج، بدهد کی جگہ کیا بول سکتے ہیں، بدہ، بده، بالکل بده، یہ دال ہے میں کنورٹ ہوگا نا، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہے تو ایک ہے لگا دیں گے بس، بده، اون میتونست به من میسیج بده، لیکن ہم نے بولا وہ مجھے میسیج تو کر سکتا تھا، یہ تو اگر بولنا ہے نا اس انداز میں، کہ اون میتونست که به من میسیج بده، اون میتونست که به من میسیج بده، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور انداز ہے زیادہ اسپوکن میں، اون میتونست به من میسیج بده که، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک جملہ بنا لیتے ہیں، ایک میں تو نہ ہے یعنی پریزنٹ سے، ایک میں جو ہے پاس سے،
میں کوئی جملہ آپ بتا دیں اور قمر میں بہت تھک گیا اچھا میں چلے چل نہیں رہا اس میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ ابھی کر سکتا ہوں یا کر سکتا ہے یا کر سکتے دو تھے اسٹرکچر یوز کر لیں. دونوں یوز کریں گے جی یوز کریں ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ آپ سفر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ آپ سفر کر سکتے ہیں اور اس میں آگا وہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ سفر کر لیں. لے کا اسٹرکچر تو نہیں پڑھا ہم نے. جی اگر ہم یہاں یہ لکھیں آپ سفر کر لیں تو وہ بھی پڑھ لیا ہے ہم نے. پہلے یہ بنا لیں وہ بھی بنا لیتے ہیں آپ کو یاد آئے گا. ٹھیک ہے میں وہ بھی لکھ دیتا ہوں یہیں پہ. ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ آپ سفر کر لیں دونوں بنا لیتے ہیں. پہلے اوپر والا بنا لیں. موضوع نقلی یوز کیا آپ نے. ڈاکٹر نے بے والا ہوگا نہیں ہے والا. ہاں اب کون سا ہے. جی جی بولیں آپ جملہ بنا لیں تو اندازہ ہو جائے گا. ڈاکٹر نے ڈاکٹر یا پزشک دکتور یا پزشک بالکل. دکترو نہیں ضرورت ہی خالی نہیں. دکتر آئے گا. ہاں دکتور پھر اس اچھا کا ورب بتا دیں. کہہ دیا ہے. ہاں یہ آگا کہہ اچھا دیا اب کیا کہہ دیا ہے دیکھیں گفت جی گفت. اچھا دیکھیں کہہ دیا کیا ہو جائے گا. گفت یہی ہے نا. کہہ دیا ہے میں آپ کو پتا ہے ایک ہے آتا ہے اور شناسے آتا ہے. دکتر گفتے است ہے نا تھرڈ پرسن ہے وہ. ہاں دکتر گفتے ہاں است. لیکن است کو اسپوکن میں اے میں کنورٹ کر سکتے ہیں نا. تو اے ہو جی جائے گا کیونکہ ہے پہلے سے لگا ہوا ضرورت نہیں ہے. تو دکتر گفتے یہ تھرڈ پرسن میں جی پوائنٹس ہے نا زیادہ. دیکھیں ٹھیک ہے. کہہ دیا گفت. کہہ دیا ہے آئے گا آپ کو پتہ ہے. پھر آگے شناسے آئے گا تھرڈ پرسن کے لیے. شناسے است کہہ سکتے ہیں یعنی بولا ہے کے میننگ میں. شناسے نہیں مطلب ہے کے میننگ میں است. لیکن است اسپوکن میں اے میں کنورٹ ہوگا. اے تو پہلے سے ہے تو لگانے کی ضرورت نہیں. دکتور گفتے کھے کو آپ نے ابھی کیا ہے کھے کو کھے بولتے ہیں. کھے شما شما سفر نہیں آپ رول بھول گئے. میخواہاں میتونستم سب ضمیر کے بعد آئیں گے. شما ہاں کہ آپ شما می خواہید نہیں سکنا ہے. می اچھا می ہاں ابھی تو آ تھی جلدی یاد نہیں ہو رہا. یہ والا ہے یہ دیکھیں یہ تو ماضی ہے نا. ہاں یہ نا یہ مضارع ادھر دیکھیں. ٹھیک ہے. میتھونید جی شما میتونید سفر کردن کرد بکنید کن بالکل بکنید یا تو کنید اسپیشل کیس ہے کنید نا بکنید. ٹھیک ہے. ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ سفر کر سکتے ہیں. اب دوسرا جملہ بنانے سے پہلے بولیں ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہہ دیا تھا. اسی کو ماضی کر لیتے ہیں نا. ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ آپ سفر کر سکتے ہیں. اگین آئے گا لیکن تھے اس کو حذف کر دیتے ہیں. ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ سفر کر سکتے تھے. بس یہ بنایا ماضی بھی بنانا ہے. سفر کر سکتے ہیں میتھونید سفر بکنید. آپ سفر کر سکتے تھے کے لیے کیا آئے گا
شما می شما تو می تو تو نستید بالکل شما میتونستید سفر بکنید. سفر بکنید یا سفر کنید. بالکل کلیئر ہے آقا قمر. تو پریزنٹ کے لیے تھون آئے گا, پاسٹ کے لیے تھونسٹ آئے گا. اب یہ والا بنائیں آپ. ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے آپ سفر کر لیں. جی ہاں. دکتر گفته دکتر گفته که شما که شما شما سفر کر لیں یا یہ کر لیں. یہ سمجھ میں نہیں آ نہیں سمجھ میں ہے آپ کے ذہن میں. بونے مضارع بے اور شنا سے لگا لیں جو اوپر کرتے ہوئے آ رہے ہیں آپ. بکنی دی بکنید ہو گیا, یعنی آپ سفر کر لیں. یہ ماضی سادہ نہیں ماضی سادہ نہیں ہے, یہ ہے فعل امر. یاد ہے ٹھیک ہے. فعل امر. آپ نے آرڈر دیا نا سفر کر لیں, تو کر لیں کے لیے میں نے بولا فعل امر کیسے بنتا تھا یاد ہے؟ بے پلس بنے مضارع بونے مضارع پلس شناسا. ٹھیک ہے, پلس شناسے. لیکن شناسے میں عام طور پر ہم سامنے والے کے لیے بول رہے ہیں نا, تو یا تو کچھ بھی نہیں آئے گا یا تو عید آئے گا. اس کو ایک دفعہ پریکٹس کرتے. یہ فعل امر ہے. کھا لے. اگر ایک سیکنڈ, جی اگر یہ ڈاکٹر نے کہا سفر کر لیں, ڈاکٹر نے یہ حکم نہیں دیا, اس نے یہ ایڈوائز کی ہے. ایڈوائز کیا ہے, لیکن اسٹرکچر کیا ہے؟ اگر آپ کسی کو حکم دینا چاہیں تو کیا بولیں گے؟ سفر کر لیں, یہی بولیں گے نا. تو ایڈوائز ہے, ہمیں پتہ ہے ایڈوائز دیا ہے, لیکن جو گرامر اسٹرکچر ہے وہ فعل امر میں آ رہا ہے. کیونکہ فعل امر بھی بنانا ہو نا, آپ آرڈر بھی دینا ہو یہی بولیں گے. تو ٹھیک ہے سینس کچھ اور ہے, فارمولا سیم ہے. ٹھیک ہے قمر ٹھیک ہے. جی, تو اس سینس میں. تو مثال آپ بولیں کھا لیں, کھا لیں کو کیا بولیں گے؟ بخورید بخورید. احترام سے بولنا ہو تو عید آئے گا شما کے سینس میں. اور اگر کھا لو بولنا ہو احترام کے سینس میں, فرینڈلی انداز میں, تو کیا ہو جائے بخور. گا؟ بخور. تو فعل امر میں بن مضارع پہ بے آتا ہے تو فعل امر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے. اور تھوڑا سا ادب سے بولنا ہو تو عید لگا دیتے ہیں. اور اگر نہ ہی کرنا ہو تو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ آپ سفر نہ کریں نہ کریں. تو ہاں کیا ہو یہ بھی جائے کر گا؟ لیتے ہیں. ڈاکٹر گفتے کہ شما سفر نہ کنید. ختم ہو گئی بات. دکتر گفتے کہ شما سفر بے کی جگہ نون آئے گا فعل ناہی میں, نہ کنید. ٹھیک ہے, یہ امر ہو گیا ناہی کے لیے. ناہی کے لیے نہ بونے مضارع پھر آگے کچھ بھی نہیں آئے گا, یا تو عید آئے گا. نہ خورید, کھا لیں بخورید. نہ کھائیں نہ خورید. نہ خورید. نہیں یہ کھاؤ نہ کھائیں صحیح نہیں ہے. کیا ہوگا؟ حمزہ نہیں آئے گا, حمزہ آئے گا نا. نہ کھائیں. اب ہاں نہ کھاؤ, نہیں کھاؤ, یہ کیا ہوگا؟ نخور. نخور. ٹھیک ہے ہوگا قمر, میرے خیال میں اتنا اچھا کافی. جی جی نہ پوچھیں. کرو, جیسے بچوں کو منع کرتے ہیں نا, یہ جی کام نہ کرو. نہ کرو, یہ بھی لکھ لیتے. نہ کرو
دیکھیں ناکرد ناکون ختم، کیونکہ بن مضارع پہ بے لگائیں گے تو امر ہو جائے گا، بن مضارع پہ نون لگائیں گے تو نہی ہو جائے گا، اور اگر ادب سے بولنا ہو تو عید لگا دیں گے، نہ کرو ناخن۔ اور کچھ پوچھنا ہو تو نہیں، جی بس آگا انشاءاللہ اس کو مزید اسی کی پریکٹس کریں گے آگے لیکچر کی نا اگلے میں، انشاءاللہ انشاءاللہ ہم کیونکہ اس میں مضارع ٹیکنیکلٹی جی جی مضارع التزامی کے کیسز کر رہے ہیں، اور اس میں دیکھیں اور چیزیں بھی آپ نے دیکھا کہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے آقا قمر؟ ایک آخری سوال آگا، ایک اسٹرکچر ہم نے پڑھا تھا، آپ نے کہا تھا اس کو بعد میں جی جی وہ تھوڑا سا ایک دن پڑھا تھا، وہ تھا شروع شلوغ کیا تھا ایسی کچھ اسٹرکچر تھا کوئی، سرم شلوغ ہے، شلوغ، ہاں ہاں وہ والے الفاظ وہ تھے۔ ہے سرم شلوغ ہے، یعنی میں بیزی ہوں، میرا سر بیزی ہے بولیں گے، وہ ایک اصطلاح ہے، میں بیزی ہوں سرم شلوغ ہے، جی اس میں کوئی خاص میں بات دیکھوں گا وہ میں نے، ٹھیک ہے ہاں کوئی میں وہ ذرا نوٹ کروں گا، پھر ہم اس کو پرسوں وہ ہم کل یا کسی پرسوں کر لیں گے کونے میں انشاءاللہ۔ ڈال دیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مین جو ہمارا چل رہا ہے مضارع التزامی، ٹھیک ہے وہ بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے قمر؟ آگا، بہت دیر ہو گئی، انشاءاللہ آپ کو شکریہ، کل اوکے انشاءاللہ دعا کے ساتھ